پٹ ہے جو آپ کا دماغ آپ کو کہتا ہے. اور بار بار جب کوئی چیز کہی جاتی ہے وہ چپ کی طرح میموری میں آپ کے سیو ہو جاتی ہے کہ یہی ہونے والا ہے. اگر تم نے اس لڑکے سے ریلیشن توڑا تو تم تو مر جاؤ گی, تمہاری تو زندگی ختم ہو جائے گی, کچھ بھی نہیں تمہارے پاس. تو یہ سب مائنڈ آپ کا خراب ہوا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. انسان ہر حلال چیز کے ساتھ رہ سکتا ہے اور ہر حرام چیز کے ساتھ وہ نہیں رہ سکتا. انسان ہر حلال ریلیشن کے ساتھ خوشی سے رہ سکتا ہے, انسان ہر حرام ریلیشن کے ساتھ بدسکونی کے ساتھ رہتا ہے. یہ ریالٹی ہے. جس طرح سے حلال کھانے سے آپ کا مائنڈ باڈی سٹرونگ ہوتی ہے, ویسے ہی حرام کھانے سے, حرام کام کرنے سے مائنڈ باڈی ہر چیز ڈیمیج ہوتی ہے. سمجھ آ گیا آپ کو؟ تو جب آپ اس ٹریک پر آتے ہیں تو دیکھیں آہستہ 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 آپ اس میں انوالو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈفرینٹ طریقے سے لڑکے آپ کو اپنی طرف انوالو کرتے ہیں. آپ چھوٹا سا اس میں آپ کو واقعہ بتاؤں گی. ایک لڑکی نے بتایا, اگر میں مکس نہ کر دوں کیونکہ کافی زیادہ میں نے باتیں سنی ہیں, سو میں اگر مکس کر دوں تو آئی ایم سوری, کہ ہم دو لڑکیاں تھیں اور ہم جو ہے ہم کوئی لوڈو گیم ہے, آئی تھنک لوڈو سٹار گیم ہے, ہم وہ کھیل رہے تھے. وہاں سے ہماری ایک نامحرم سے چٹ چیٹ ہوئی اور بعد میں ان باکس میں ہماری باتیں شروع ہوگی. اس نے کہا, یعنی وہ ایٹ اے ٹائم دو لڑکیوں سے بات کر رہا تھا, دونوں فرینڈ تھے, اور ایک لڑکی کو کہا کہ میں تو ویسے اتنی زیادہ لڑکیوں سے بات نہیں کرتا, یو آر دا فرسٹ ون, آپ میں ضرور کوئی خاص بات ہے جو میں آپ کی طرف اٹریکٹ ہوا ہوں, اور مجھے لگتا ہے کہ ہماری روحیں پہلے سے ایک دوسرے کو جانتی ہیں, یعنی اللہ کے ہاں استغفر اللہ استغفر اللہ, ہم پہلے ایک دوسرے کو جانتے تھے. اس طرح کی باتوں سے اپنے ساتھ اٹیچ کر لیتے ہیں. تو اس لڑکی نے کہا کہ مجھے تو پتہ چل گیا کہ وہ فیک ہے, ٹھیک ہے, وہ غلط ہے, اس نے نہ نکاح کرنا ہے. اس طرح کے بھی میسیجز آئے کہ دیکھیں لڑکا اور لڑکی انوالو ہوتے ہیں اور لڑکی کہتی ہے کہ اچھا اگر ایسی بات ہے تو آپ نکاح کا پیغام بھیجیں. تو لڑکا کہتا ہے کہ نہیں, ہم آؤٹ آف کاسٹ شادی نہیں کرتے نا, تو لیکن میں آپ سے محبت کرتا ہوں, ٹھیک ہے, تو ہم ایسے ہی ساری زندگی دوست بن کے رہیں گے, بات کرتے رہیں گے, بے شک ہماری شادی ہوگی, میرے بچے ہوگے, محبت میں تم سے کرتا رہوں گا, محبت تم سے کرتا رہوں گا, بس تم میری پہلی اور آخری چوائس ہے, تم مجھ سے بات کرتے رہو, نکاح نہیں میں کر سکتا, سوری. ٹھیک. اور کئی جگہ پہ یہ میسیجز آئے کہ لڑکے سارا کچھ بات کر کے اینڈ میں کہتے ہیں کہ ہم آپ سے نکاح نہیں کر سکتے, آپ اپنی زندگی کو خراب نہ کریں, موو آن, آپ آگے چلیں, ہماری مجبوریاں ہیں, گھر والے نہیں مان رہے. تو جس لڑکی نے کہا تو اس نے کہا کہ پلیز آپ سب لڑکیوں کو یہ پیغام دیں کہ جب آپ اس برائی کو چھوڑیں, ان کا پیغام تھا, تو آپ اپنے آپ کوئی نہ کوئی اچھے کام, کوئی نہ کوئی نیکی ضرور کریں. اور ایک لڑکی نے کہا کہ آپ میرا پیغام دیجئے کہ قرآن شروع کر دیں, ٹھیک ہے, قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور پڑھیں, گی آپ کو چیز سے باہر نکالے گا. اس لڑکی نے کہا بائی پروفیشن میں ڈاکٹر بھی ہوں, لیکن پھر بھی وہ ان سب چیزوں سے گزری اور وہ کافی ان کو ٹائم لگا اس سے باہر آنے میں. دیکھیں جب کوئی چیز میں ہم انٹر ہوتے ہیں, کوئی ہیبٹ اڈاپٹ کرتے ہیں یا کوئی بھی چیز آپ شروع کرتے ہیں, آہستہ 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 آپ اپنے آپ کو چیز کا عادی بنا دیں. اسی طرح سے اس کو کوئٹ کرنا, اس کو چھوڑنا اتنا مشکل ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے جو نشہ کرنے والے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, جب وہ نشے کے عادی ہو جاتے ہیں, جب ان کو وہ نشہ نہیں ملتا تو وہ اپنے ہاتھوں کو چباتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ اس نشے کے عادی ہو چکے ہیں. ان کی عادت چھڑانے کے لیے ان کو لیے ایسے سینٹرز بنائے جاتے ہیں جہاں وہ جا کے ان کی عادت چھڑا سکیں, اسپیشل ان کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. اسی طرح سے جو لڑکے اور لڑکیاں اس ریلیشن میں انوالو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو چھوڑنا نہیں چاہتے. اگر لڑکی چاہتی ہے کہ بھائی آئی ایم سوری, یہ غلط ہے, مجھے اللہ سے جو ہے وہ خوف آتا ہے, میں اس ریلیشن کو چھوڑنا چاہتی ہوں, تو لڑکا کیا کرتا ہے, کٹس لگا کے, ٹھیک ہے, جس طرح وہ کوئی نشئی کرتا ہے, ٹھیک ہے, نشہ کرنے والا اپنے آپ کو وہ چباتا ہے اپنے ہاتھ, ویسے ہی یہ جو ہے آدمی, لڑکا جو ہے یا لڑکی اپنے آپ کو کٹس لگا کے دوسروں کو ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں کہ دیکھیں میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی. پھر اس کے بعد کئی لڑکے جو ہیں وہ لڑکیوں سے آہستہ 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 جب بات کرتے ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں دین کی. تم عبایا پہنو, ٹھیک ہے, تم نمازیں پڑھا کرو, دیکھو تم تفسیر کی کلاس لو کیونکہ میں تم سے نکاح کرنا, ٹھیک. ان کو آہستہ 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 کیا کر دیتے ہیں, لڑکی کو یہ سمجھ آتی ہے کہ شاید یہ لڑکا میرے سے بہت سنسیئر ہے, اس کو میرے دین اور میری دنیا اور آخرت کی اس کو بہت فکر ہے.
پر ایسا ہوتا نہیں. ود دا پیسیج آف ٹائم جب اس کا ٹرسٹ وہ گین کر لیتا ہے پھر وہ اپنے مطلب کی بات کرتا ہے. پھر اس مطلب میں کیا کچھ ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ اپنی کوئی پکچر بھیجو، ابائے میں بھیجو کیسا لگ رہا ہے تمہیں ابایا، ٹھیک ہے. اپنی سکارف میں، اپنی حجاب میں پکچر بھیجو، تم تو بہت اچھی لگ رہی ہو، مجھے فخر ہے اپنی چوائس پہ. لڑکیوں کی کمزوری ہے تعریف. تو جب وہ تعریف سنتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس یہی وہ ہے لڑکا جس کا مجھے انتظار تھا. پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے ایسا کرو، تم سوئی بھی اٹھی ہو، مجھے بس ایسے ہی، مجھے بغیر میک اپ کی ایسی تصویر بیٹھو تو مجھے ایسے ہی بہت اچھی لگتی ہو. لڑکی اور زیادہ ہو جاتی ہے انوالو کی تو لڑکا میرے پہ مرا ہوا ہے. پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ بھئی اب کافی سال ہو گئے، اب ہمیں ملاقات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، پکچر سے چینج ہوگی، کبھی ویڈیو کال بھی کر لیا، چلیں ویڈیو کال نہیں کرنی، چلیں آپ ایسا کریں میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. اور پھر جو کچھ ملنے پر ہوتا ہے مت پوچھیں. کہاں کہاں کس کس حد تک لڑکیاں غلطی کر بیٹھتی ہیں آپ کو نہیں پتا، عام جو لڑکیاں ان کو نہیں پتا. لیکن جنہوں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں بہت برے حالات ہوتے ہیں. کئی لڑکے ہوٹل بک کروا لیتے ہیں، لڑکیوں کو وہاں بلاتے ہیں اور ان کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ ہم نے تم سے ہی نکاح کرنا ہے. ٹھیک ہے، نکاح تو تم سے ہونا ہے تو وائی ناٹ کہ ابھی ہم انجوائے کر لیں. ٹھیک، اور ان کی باقاعدہ وہ ویڈیو بھی بنا لیتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے پاس رہے گی اور یہ میں اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ میں تمہاری یاد جو ہے جب بھی مجھے آئے تو میں اس کو دیکھ لیا کروں. ٹھیک، تم سے دور جاؤں گا تو یہ ویڈیو یا یہ میسیج یا یہ آڈیو میرے کام آئے گی، پکچر میرے کام آئے گی. لیکن ہوتا کیا ہے، اس کے بعد شروع ہوتا ہے بلیک میلنگ کا سلسلہ. اس کے مطلب کہ میسیجز آئے کہ ہم اس ریلیشن کو کوئٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں بلیک میل کیا جاتا ہے کہ تمہاری پکچرز میرے پاس ہیں تو تم نے اگر میری بات نہ مانی تو پھر دیکھو تمہارے ساتھ میں کرتا کیا ہوں. کل ہم یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے کہ آپ کو نکلنا کیسے ہے. ابھی صرف میں بتا رہی ہوں کہ رزلٹ کیا ہوتا ہے. تو لڑکی جو ہے وہ مجبوراً اس لڑکے کی بات ماننا شروع کر دیتی ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے. اپنے آپ کو مزید گند میں دھکیلتی رہتی ہے. پھر اس کے بعد ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے، ایک قسم ان لڑکوں کی یہ بھی ہوتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ لڑکی کو کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی فرینڈس کے ساتھ فرینڈشپ ختم کر دیں، وہ آپ کی وہ لڑکی اچھی نہیں ہے، آپ کی دوست اچھی نہیں ہے، اپنی پڑھائی پہ دھیان دیے، صرف مجھ سے بات کرو. تو لڑکی کو لگتا ہے کہ واو ہی از سو پوزیسو اباؤٹ می، کتنا میرا خیال ہے اس کو. ٹھیک ہے، تو وہ پھر اور اسپیشلی یہ وہ لڑکیاں ہیں جو ابھی ینگ ہیں نا، ابھی جو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی لڑکیاں وہ اسپیشلی ان کا مائنڈ ہوتا ہے وہ کچا ہوتا ہے نا، جیسے کچی مٹی ہے، اس کا آپ جو بھی شیپ بنا دیں گے، جس میں مولڈ کریں گے وہ بن جائے گی، تو بالکل کچی مٹی کی طرح ہے. تو ان کو جب اتنی پوزیسونیس ملتی ہے، اتنی کیئر ملتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے. وہ کیا کرتے ہیں، اس کے ارد گرد سارا جو اس کا سپورٹ سسٹم ہے وہ خراب کر دیتے ہیں. یعنی آپ کی بہنیں، آپ کی فرینڈز، آپ کی مدر، جو بھی ایسے ارد گرد ہیں وہ اس طرح کرتا ہے کہ اس کا سپورٹ سسٹم خراب ہو جائے. لڑکیاں کیا کرتی ہیں، اپنی دوستوں سے بات کرنا چاہتی ہیں تو پھر وہ دوستوں ان کو مشورہ دیتی ہیں کہ دیکھو یہ غلط ہے، تم یہ نہ کرو. تو وہ کیا کرتا ہے، ان کا سپورٹ سسٹم ڈیمیج کر دیتا ہے، ان کا سب کے ساتھ جو ہے نا ریلیشن شپ خراب کرا دیتا ہے کہ دیکھو یہ لڑکیاں ٹھیک نہیں ہیں، آپ بس اپنی پڑھائی کی طرف دھیان دو. ٹوٹلی اس کے مائنڈ کو اپنا عادی بنا دیتا ہے تاکہ وہ صرف اسی سے بات کرے، اس سے باہر نہ نکلے. پھر وہ جو چاہتا ہے اس کے ساتھ کرتا ہے، جو اس نے منوانا ہے وہ منواتا ہے، وہ اگنور کرے. اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ تاکہ لڑکی ڈسٹرب ہو جائے اور یہ میرے سے کبھی دور نہ جائے. پھر وہ 3-4 لڑکیوں سے اور باتیں کرتا ہے کیونکہ اب وہ یہ تو اس کے آلریڈی اس کے قابو میں آ چکی ہے، جس کا دل کرے گا تو بات کرے، دل کرے گا تو نہ کرے. اور وہ لڑکی کیا کہتی ہے کہ میں مجبور ہو چکی ہوں، وہ اس سے باہر نہیں نکل پاتی. ایسی لڑکیاں ہیں جو سالوں سال ایسے گندے ایسے پوائزنس ریلیشن شپ میں ہیں، وہ عادی ہو چکی ہیں نا، بالکل ایک نشے کی طرح کہ اس کو چاہتی ہیں کہ چھوڑے. صبح تہیا کرتی ہیں، معافی مانگتی ہیں اللہ سے، رات کو پھر اس سے بات کر لیتی ہیں. نشہ ہے نا، نشہ یہ عادی بنا دیا. اس کے بعد یہ یاد رکھیں کہ جتنا پرانا ریلیشن شپ ہوتا ہے اتنی زیادہ آپ کو ٹائم لگتا ہے اس سے باہر آنے میں. اسی طرح سے اگر آپ کا نیا ریلیشن ہے، اس غلط چیز کے اندر آپ آ گئی ہیں تو ابھی آپ کم ڈپریس ہیں، آپ جلدی سے ادھر سے باہر آ سکتی ہیں. لیکن جتنا زیادہ ریلیشن شپ پرانا ہوگا اتنا زیادہ ڈپریشن کی طرف آپ زیادہ جائیں گے.